بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہ رب العزت کا بے شمار فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کو سیکھنے اور درست انداز میں پڑھنے کے لیے جمع کرتا ہے. الحمدللہ آج ہمارا یہ معلم قرآن شروع کی طرح ہماری کلاسیں چل رہی ہیں. آج ہم چوتھے یونٹ کے دوسرے سبق کو شروع کریں گے. جو پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا اس کا مختصر انداز میں اعادہ کرتے ہوئے آج کے سبق کو ہم یہاں سے شروع کریں گے. سب سے پہلے تو ان لفظوں کو دہرائیے جو قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں، ان کا مطلب بتائیے. ان اس کا مطلب کیا تھا؟ بے شک، زبردست. فی اس کا مطلب لی کے لیے، علی پر، من سے، الی طرف یا تک. صحیح ہے. اور لام زبر لا، یقیناً، لکتاب. اور آخری لام الف زبر لا نہیں. صحیح ہے. یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا. پھر اس کے بعد یہ چار لفظ ہم لوگوں نے اشارے کے پڑھے تھے. ان کو ذرا دہرا لیجیے. یہ لفظ کیا ہے؟ ھذا. دوسرا کیا ہے؟ ھذہ. تیسرا ذالکا. اور چوتھا تلکا. ان چاروں کا مطلب اردو میں کیا ہے؟ یہ. ویسے ھذا اور ھذہ یہ، اور ذالکا اور تلکا وہ کے لیے. اچھا، اسی سے ھذا اور ھذہ یہ کے لیے اگر جمع کے ہوں تو ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا. پڑھیے کیا ہے؟ ہؤلاء. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ سب. ٹھیک ہے. اور ذالک اور تلکا کے لیے اگر جمع کے لیے ہوں تو کیا لفظ ہے؟ اولئک. وہ سب. صحیح ہے. اور گزشتہ کلاس میں ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی، گزشتہ کلاس میں، کہ اب ہم قرآن مجید کے اس 7 جوڑے پڑھنے جا رہے ہیں. خاص 7 جوڑے کہ جن کا قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ استعمال ہے، اور ان کی وجہ سے ہم 16,000 مقامات انشاءاللہ قرآن کے حل کر لیں گے. صحیح. ان میں سے پہلا جوڑا ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا. میں اس کو دہرا رہا ہوں یہاں پہ، اس کو سرکل کر رہا ہوں. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ ہوا. یہ لفظ پڑھا تھا. اسی طرح ہم لوگوں نے یہ لفظ پڑھا تھا، یہ لفظ ہو. ان دونوں کو ملا کے جوڑا کیا بنے گا؟ ہوا. اور دوسرا کیا؟ صرف. ٹھیک ہے. ہوا کا مطلب کیا تھا؟ وہ. ہمارا صرف یہ سب گزشتہ کلاس میں سبق ہوا تھا. ہوا کا مطلب ہے وہ، اور وہ مذکر. اس کی 2 کیفیتیں ہم نے پڑھی تھی کہ ہوا کے بعد والا لفظ بغیر ال کے ہو، یا ہوا کے بعد والا لفظ ال کے ساتھ ہو. جیسے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہوا حق. اس میں تنوین لگا دیتا ہوں. ہوا حق. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ حق ہے. لیکن اگر ہوا کے بعد ال کے ساتھ ہو، هو الحق، زبردست، کیا ہوگا؟ وہی حق ہے. صحیح ہے. اب یہ والی بات کہ ال اور بغیر ال، یہ 7 جوڑوں کے اندر یہ بات چلے گی. صحیح ہے. ابھی ہم نے ہوا کے بارے میں پڑھ لیا کہ ہوا کے بعد والے لفظ کی شروع میں ال ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی طرح اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ہیا. ہیا کے بعد والے لفظ کی شروع میں ال ہوگا یا نہیں ہوگا. پھر ہم پڑھیں گے انتا. انتا کے بعد والے لفظ کی شروع میں ال ہوگا یا نہیں ہوگا. پھر انا. انا کے بعد والے لفظ کی شروع میں ال ہوگا یا نہیں ہوگا. اس طرح جب آگے پڑھتے جائیں گے تو ہر کلاس کے اندر یہ بات کریں. پچھلی کلاس کے اندر لفظ آخری دوسرا جوڑے کا دوسرا حصہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہو. لفظ پڑھیے کیا ہے یہ؟ ربہ. کیا لفظ ہے؟ ربہ. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا رب. ربہ کا مطلب اس کا رب. یہ ہو جو ہے نا، ہو کہہ لیں یا ہی کہہ لیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. اس کا قرآن مجید میں بہت زیادہ ذکر ہے. ہو اور ہی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا. ربہ اس کا رب. ٹھیک ہے. رسولہ اس کا رسول، یا رسولہ اس کا رسول، ایک ہی بات ہے. اب ہم آج یہاں سے پڑھیں گے یہ والے سبق سے کہ اس کے اندر کیا کیا الفاظ ہوتے ہیں. چلیے اگلا لفظ ایک اور پڑھ لیجئے. بس یہ کیا ہے؟ من ربہ. یہاں پہ ہم نے پڑھا ربہ. اس کے بعد اگر ربہ سے پہلے ان میں سے کوئی سا لفظ آ جائے، جیسا کہ یہاں پہ کیا آیا ہے؟ من. من ہم لوگوں نے بھی دہرایا تھا نا. من کا مطلب کیا تھا؟ سے. تو من ربہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے رب سے. زبردست. اور اگر یہ فی آ جائے، فی ربہ، کیا مطلب ہو جائے گا؟ اس کے رب میں. الہ آ جائے، الہ ربہ، اس کے رب کی طرف. زبردست. لی آ جائے، لی ربہ، اس کے رب. یہ زبردست. آج ہم انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے کہ ہو والا قطع. جب میں کہوں نا ہو والا قطع تو اس سے مراد وہ لفظ ہوگا جس کے آخر میں ہو آتا ہے. بہت سارے الفاظ ہیں جن کے آخر میں ہو آئے گا قرآن میں.
جیسے کرسیہ، یہ کرسیہ والا قطع ہو گیا، ٹھیک ہے. رسولہ، اس کا رسول، یہ بھی ہو والا قطع ہو گیا. تو ہو والا قطع جب میں کہوں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جس لفظ کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ ہو. صحیح ہے. ہو والے قطعے سے پہلے اگر ان میں سے کوئی سا لفظ آ جائے تو آج انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. چلیے. فی بیتی ہی کیا مطلب ہے؟ اس کے میں نے کہا نا ایک سبق، ہاں اس سبق تو پہلے ہو گیا، پچھلا سبق، ہاں بس صحیح جزاک اللہ. تو بیتہ کیا مطلب ہے؟ اس کا گھر. صحیح ہے. اب ہم دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر ہو کن کن لفظوں کے ساتھ مل کر آیا. چلیے. بیتہ اس کا گھر، ربہ اس کا رب، رحمتہ اس کی رحمت. اب آگے چلتے ہیں. چلیے. ربہ ہم پڑھ چکے، رسولہ اس کا رسول، قومہ اس کے قوم، عرشہ اس کا عرش، عملہ اس کا عمل، قولہ اس کا قول، کرسیہ اس کی کرسی، قلبہ اس کا دل، قبرہ اس کی قبر، اجرہ اس کا اجر، علمہ اس کا علم، قمیصہ اس کی قمیص، نفسہ اس کا نفس اس کی جان، موتہ اس کی موت. جی. عبدہ اس کا عبد بندہ، اس کا بندہ، حسابہ اس کا حساب، طعامہ اس کا کھانا، رحمتہ اس کی رحمت، فضلہ اس کا فضل، بیتہ اس کا گھر، غیبہ غیب. غیب کا مطلب مخفی بات ہے نا، غیبہ اس کا غیب. صحیح ہے. آگے یہ لفظ پڑھیے، نسبت نہیں ہے، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا لفظ ہے؟ ذریتہ. ذریتہ کا مطلب اس کی اولاد. اہلہ یہ ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے، آپ ترجمہ کیجیے گا. اہل، اہل کسے کہتے ہیں؟ اہل و عیال کہتے ہیں نا، اہل گھر والے ہے نا. تو اہلہ اس کے گھر والے، اس کے اہل اس کے گھر والے. صحیح ہے. حکمہ نفعہ اس کا نفع، امرہ اس کا حکم، بطنہ اس کا بطن پیٹ. صحیح ہے. وجہہ اس کا چہرہ. سمع، سمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کان، سمعہ اس کا کان. رأس، رأس کسے کہتے ہیں؟ سر کو، رأسہ اس کا سر. بصر، بصر کا مطلب آنکھ، ہاں بصیرت بینائی، اس کی بینائی. زبردست. جزاؤہ اس کی جزا اس کا بدلہ. ظہرہ اس کی پشت اس کی پیٹھ. صحیح ہے. شیعتہ اس کا گروہ، عدوہ اس کا دشمن، عدو. مقدارہ اس کی مقدار. امرأۃ یہ نسبتاً نیا لفظ ہے. امرأہ کسے کہتے ہیں؟ عورت کو، بیوی کو. امرأتہ اس کی عورت. رجعہ اس کا پلٹنا، اس کا لوٹنا. لقاؤہ اس کی ملاقات. خشیۃ سے، خشیتہ اس کا خوف، اس کی خشیت. زینتہ اس کی زینت. مولاہ اس کا مددگار، مولا. جی. ہاں. شکلہ اس کی شکل. مأواہ اس کا ٹھکانہ. ختامہ ختام کیا لکھا ہوا ہے؟ سیل. سیل ہوتی ہے نا، سیل لگائی جاتی ہے، بند کر دی، مہر. بالکل صحیح ہے. ختامہ اس کی مہر. عندہ، عندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاس. عندہ اس کے پاس. ام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں. امہ اس کی ماں. اخذ، اخذ کا مطلب پکڑ. اخذہ اس کی پکڑ. نورہ اس کا نور. صلاتہ اس کی نماز. زبردست. تسبیحہ اس کی تسبیح. مزاج، مزاج کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ ذائقہ. مزاج کہتے ہیں آمیزش کو، ملانا. مزاجہ اس کے اندر آمیزش. صحیح ہے. آگے. آیاتہ اس کی آیات، نشانیاں. نفعہ ہم پڑھ چکے. ضرہ، ضر نفع کی ضد، نقصان. ضرر، ضرر سے نا، ضرہ اس کا نقصان. کفر، کفرہ اس کا انکار، اس کا کفر. چلیے. اچھا یہاں پہ، یہاں تک آپ نے دیکھی جی، یہاں تک آپ نے دیکھا کہ ہو کی پریکٹس ابھی ہم نے بہت زیادہ کی ہے. وجہ کیا ہے
کہ اب قرآن یہ جتنے الفاظ ہیں نا یہ سارے وہ ہیں جو قرآن مجید کے اندر ہو کے ساتھ ملے ہوئے الفاظ ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ لفظ ہو کا استعمال قرآن مجید میں بہت ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کا استعمال بہت ہے, ہزاروں کے قریب جاتا ہے اس کا بھی. تو اگر یہ ہم ہو سمجھ لیں تو مفہوم سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے اب ہم آئیں گے جملوں کی طرف. اب یہاں پہ یہ جملے ہیں جن کا انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے. چلیے شروع کیجئے. فا بس اجرہ اس کا اجر. علا علا تو ہم پڑھ چکے ہیں نا, علا کا مطلب کیا تھا؟ برنا علی اللہ, اللہ پر ہے. فا بس جزاؤہ اس کی جزا اس کا بدلہ جہنم جہنم ہے. و نہیں فا فا بس حکمہ اس کا حکم الی اللہ. الی کا مطلب کیا تھا؟ طرف نا, الی اللہ اللہ کی طرف. ابھی ہم لوگوں نے یہ لفظ پڑھا تھا تھوڑی دیر پہلے مأوا. کیا مطلب تھا مأوا کا؟ ماوا و ملجا. مأوا کہتے ہیں ٹھکانہ. ماوا کا مطلب کیا ہے؟ ٹھکانہ. چلیے ترجمہ ہو گیا. ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے. اگلی وامرہ امر امر اور اس کا حکم الی اللہ اللہ کی طرف ہے, الہ کی طرف. چلیے قولہ اس کا قول الحق حق ہے. فالنار فا فا بس النار آگ. فالنار موعد, یہ موعد کا مطلب ہوتا ہے وعدہ. موعدہ اس کا وعدہ ہے. اگر فا ہوا ابھی ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا دوسرے کلاس میں ہوا پڑھا تھا. ہوا کا مطلب کیا تھا؟ وہ. فہوا بس وہ زبردست بس وہ جزاؤہ اس کی جزا ہے. بس وہ اس کی جزا ہے. صحیح, آگے چلتے ہیں. وامرأتہ اور اس کی عورت اس کی بیوی. قائمۃ قائم کا مطلب کھڑا ہونا نا, قائمۃ کھڑی ہوئی ہے. صحیح ہے, آگے. وامہ اور اس کی ماں صدیقۃ سچی ہے. آگے یہ لفظ پڑھیے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ کانا. کانا کے بارے میں یاد ہے ہم نے کانا کا ایک سبق پڑھا تھا پورا. اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی تھی کانا کا اصل مطلب ہوتا ہے تھا, لیکن کانا کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ہے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اصل معنی کریں گے آپ. ٹھیک ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ اور تھا عرشہ اس کا عرش اور اس کا عرش تھا علی الماء پانی پر. ٹھیک ہے. چلیے اب یہاں پہ بھی کانا کا کانا ہے ترجمہ کر لیں کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے حشر کے دن کی نا, تو ہوگا کہہ لیں زیادہ بہتر ہے. کانا مقدارہ اس کی مقدار کانا ہوگی, کیونکہ یہاں پہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے قیامت کی نا. کانا مقدارہ اس کی مقدار ہوگی. آگے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ الف سنۃ. اچھا یہ سمجھ لیجئے ایک بات ہے, اللہ رب العزت نے نا قیامت کے لیے کا جب تذکرہ کیا ہے عام طور پر قرآن مجید کے اندر وہاں پہ ماضی کا لفظ استعمال کیا ہے, پاسٹ ٹینس استعمال کیا ہے, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا تھا, ہو گیا. ہو گیا کا مطلب ماضی ہے نا, ماضی سمجھ رہے ہیں, ماضی یعنی پاسٹ ٹینس یعنی جو کام ہو چکا ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قیامت کے لیے ماضی کے الفاظ کو استعمال کیا ہے. یہ ذرا ذہن میں رہے. کیوں؟ کیونکہ قیامت ایسی چیز ہے جس طرح ہمیں ماضی کا یقینی طور پر پتا ہونا ہے ہو چکا ہے وہ کام, یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ گزشتہ کل کوئی اہم واقعہ ہوا, ہو گیا, اب اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہو چکا ہے. مستقبل میں کیا ہوتا, ہوگا یا نہیں ہوگا, شک ہوتا ہے نا, ہوگا. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قیامت کے جتنے وہ ہیں ان سب کو عام طور پہ ماضی کے صیغے کو استعمال کیا. جیسے کانا مقدارہ, اس کا اصل ترجمہ کیا ہوگا؟ اصل ہم ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ کانا مقدارہ اس کی مقدار تھی الف سنۃ 1000 سال. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے کیوں کیا؟ کیونکہ جس طرح ماضی یقینی چیز ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوتا ہوگا یا نہیں ہوگا, قیامت اسی طرح یقینی ہے. جیسے سورہ واقعہ ہے نا, سورہ واقعہ کس طرح شروع ہوتی ہے؟ اذا وقعت الواقعہ. لفظی ترجمہ اگر کریں گے نا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟
جب واقع ہونے والی واقع ہو گئی، جبکہ یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ قیامت کی. صحیح. چلیے آگے چلتے ہیں. عندہ، عندہ کا لفظ بھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا. عندہ کا مطلب کیا تھا؟ پاس. تو عندہ اس کے پاس علم الساعہ، ساعہ کا مطلب قیامت، علم الساعہ قیامت کا علم ہے. اگلی وعندہ، اور اس کے پاس مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی چابیاں ہیں. چلیے ہاں. واللہ، اور اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، اور اللہ اور اس کا رسول احق، سب سے زیادہ حق ہیں، سب سے زیادہ حق پر ہیں. ٹھیک ہے. فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ، مولا، مولا کا لفظ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا. مولا کا مطلب مددگار نا. مولاہو، اس کا مددگار ہے. آگے وقلبہ، اور اس کا دل مطمئن، مطمئن ہے بالایمانی، ایمان سے، ایمان پر. سبحانہ، سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے. سبحانہ، اس کی پاکی، اس کی پاکی ہے. هو الغنی، وہی. اب یہاں پہ دیکھیے یہ والا اصول دیکھیے. هو حق، وہ حق ہے. هو الحق، کیا ہم نے ترجمہ کیا تھا؟ وہی حق ہے نا. تو اب یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ هو الغنی، وہی غنی ہے. صحیح ہے. آگے چلیے. انما، بے شک در حقیقت، اللہ، اللہ، الہ واحد، واحد الہ ہے. سبحانہ، اس کی پاکی. چلیے یہ والے لفظ نسبتاً نہیں آئے. یہ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. عندہ کا مطلب تو ہمیں پتہ ہے نا، کہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا. عندہ کا مطلب کیا تھا؟ پاس تھا. عندہ اس کے بعد یہ سوالیہ ہوتا ہے. کیا عندہ، کیا اس کے پاس علم الغیب، غیب کا علم ہے؟ جی. کل شیء، ہر چیز، تمام چیزیں، ہر چیز، ہالکن، ہلاک ہونے والی ہیں. الا وجہہ، سوائے وجہ، وجہ کا مطلب ہم نے کیا پڑھا ابھی؟ چہرہ. وجہہ، سوائے اس کے چہرے کے. لفظی معنی نہیں ہے، مطلب مراد کیا ہے؟ سوائے اس کی ذات کے سب کیا ہونے والا ہے؟ فنا ہونے والا ہے. چلیے. واللہ، اور اللہ، عندہ، اس کے پاس اجر عظیم، عظیم اجر، بڑا اجر ہے. اگلی ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ، اس کے پاس اجر عظیم، بڑا اجر. ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم ہے. بہت اعلیٰ. اگلی ہے اسم، اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام نا. اسمہ، اس کا نام. احمد، احمد ہے. صحیح ہے. اسی طرح اسمہ، اس کا نام. المسیح، عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں. آگے ختام، ختام کا لفظ تھوڑی دیر پہلے آیا تھا. مہر، سیل ہے نا. ختامہ، اس کی سیل، اس کی مہر. مسکن، مسک کہتے ہیں مشک کو عربی میں، جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مشک. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مسکن. تو اس کی مہر، اس کی سیل جو ہوگی کس کی ہوگی؟ مشک کی ہوگی. مشک ہے. چلیے. وہ مزاجہ، اور اس کا لفظی معنی تو ہوگا مزاج. اچھا مزاج ہم اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ مزاج و طبیعت ہوتی ہے انسان کی نا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں قرآن مجید کے اندر اور ویسے عربی کے اندر مزاج کہتے ہیں آمیزش کو، ملاوٹ کو، ملانے کو. صحیح ہے. تو مزاجہ، اس کی آمیزش، اس کے اندر ملا ہوگا. کیا؟ من تسنیم، تسنیم میں سے. تسنیم یہ آگے نہر کا نام ہے. قرآن میں کیا ہے؟ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم. تسنیم کیا ہے؟ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. عَيْنًا ایک چشمہ ہے تسنیم. کون سا چشمہ ہے؟ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. جیسے کون پئیں گے؟
مقرب لوگ پئیں گے. چلیے آگے چلتے ہیں. یہاں تک الحمدللہ ہم نے پہلا حصہ یہ والا مکمل کیا. ربہ یعنی ہو والا قطعہ ہم نے پڑھ لیا. اب ہم دیکھیں گے ہو والے قطعے سے پہلے کوئی سا لفظ آ جائے ان میں سے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے تمہیدی طور پر بتایا تھا. اب اس کو دیکھتے ہیں. جی اب جیسے مثال کے طور فی آ جائے, الا آ جائے, من آ جائے, ہو والے قطعے سے پہلے. چلیے آگے چلیے, اس سے آگے چلیے اور آگے. بس اب دیکھیں سب سے پہلے ہو والے قطعے سے پہلے یہاں پہ کیا آئے گا. الا کا مطلب کیا تھا, پر نا. اب یہ سارے لفظوں میں الا آئے گا. اب ہم ترجمہ وہی کریں گے. جیسے علی ربہ اس کے رب پر, علی قبرہ اس کی قبر پر, علی موتہ اس کی موت پر, علی وجہہ وجہ چہرہ اس کے چہرے پر, علی بطنہ اس کے پیٹ پر, علی بصرہ اس کے آنکھ پر اس کی بینائی پر, علی امرہ امر حکم اس کے حکم پر. آگے علی ظہرہ اس کی پشت پر, پیٹھ پر نا. علی غیبہ اس کے غیب پر, علی رجعہ اس کے پلٹنے پر, اس کے لوٹنے پر, علی نفسہ اس کے نفس اس کی جان پر, علی عبدہ اس کے بندے پر. زبردست. علی رسولہ اس کے رسول پر, علی قمیصہ اس کی قمیص پر, علی کرسیہ اس کی کرسی پر, علی سمعہ اس کی سماعت اس کے سننے اس کے کان پر. اب یہاں ہم پڑھیں گے اگلا من. من کا مطلب کیا تھا, سے نا. چلیے من بیتہ اس کے گھر سے, من خشیتہ اس کے خوف خشیت سے, من رأسہ اس کے سر سے, من شیعتہ اس کے گروہ سے, من عدوہ عدو دشمن اس کے دشمن سے, من ثمرہ اس کے پھل سے, من فضلہ اس کے فضل سے, من آیاتہ اس کی نشانیوں سے, من نفعہ اس کے نفع سے. بالکل صحیح. من اہلہ اس کے گھر والوں سے, اس کے اہل خانہ سے, من لقائہ لقاء کا لفظ بتائیے, تھوڑی دیر پہلے آیا تھا کیا تھا, ملاقات. من لقائہ اس کی ملاقات سے, من ذریہ ابھی ذریت کا لفظ ترجمہ لکھا ہوا ہے, من ذریتہ اس کی اولاد سے. چلیے فی قلب فی کا مطلب کیا ہوتا ہے, میں نا. اب چلیے فی قلبہ اس کے دل میں, فی ربہ اس کے رب میں, فی نفسہ اس کے نفس میں, فی اہلہ اس کے اہل میں اس کے گھرانے میں, فی زینتہ اس کی خوبصورتی میں اس کی زینت میں, فی عنق عنق کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے, گردن, فی عنقہ اس کی گردن میں, فی حکمہ اس کے حکم میں. یہ نسبتاً نیا لفظ ہے, پڑھ لیجئے. فی حرثہ حرث کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے, کھیت کھیتی. فی حرثہ اس کے کھیت میں. چلیے اس کے بعد ہے الا. الا کا مطلب کیا تھا, کی طرف. الا اہلہ اس کے گھرانے کی طرف, الا قومہ اس کے قوم کی طرف, الا عبدہ اس کے بندے کی طرف, الا طعامہ اس کے کھانے کی طرف, الا ثمرہ اس کے پھل کی طرف, ثمر کی طرف, الا امہ اس کی ماں کی طرف. چلیے اب انا ربہ بے شک زبردست, بے شک ربہ اس کا رب. کیونکہ یہاں پہ انا کیا مطلب کیا تھا, بے شک, اور رہ گیا ربہ جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس کا رب. صحیح ہے, انا ربہ بے شک اس کا رب, ان فضلہ بے شک اس کا فضل, ان اخذ اخذ کا مطلب کیا تھا, پکڑ لینا ہے نا. ان اخذہ بے شک اس کی پکڑ, ان مفاتیح مفتاح کی جمع اس کی چابیاں, بے شک اس کی چابیاں. اچھا بی کا لفظ ہم آ چکا ہے پہلے, آپ کو یاد ہوگا. اچھا یہاں پہ اس کے نہیں لکھتا بھی, میں لکھ بھی دیتا ہوں احتیاطاً, اگلی کلاس میں انشاءاللہ لکھوں گا. یاد ہوگا ہم نے بی کے سبق کے اندر پڑھا تھا کہ کسی بھی لفظ سے پہلے بی جب آئے گا نا, اس کا ہم سیاق سباق کو دیکھتے ہوئے ترجمہ کریں گے. کیا مطلب, کبھی بی کا ترجمہ ہوگا ساتھ, کبھی بی کا ترجمہ ہوگا پر, کبھی بی کا ترجمہ ہوگا سے. ٹھیک ہے, یہ ایسا مختلف ہو سکتے ہیں.
جیسے میں نے وہاں مثال بھی دی تھی الذین یؤمنون بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. اب یہاں پہ بی کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پر. اچھا بعض دفعہ بی کا ترجمہ ہوتا ہے کے بدلے، جیسے ہاں یہ ساتھ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو کہیں ساتھ ہوتا ہے. اب جیسے اعوذ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ. اب یہاں پہ بی کا بی اسم اللہ، اللہ کے نام سے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس بی کا ترجمہ ہم چونکہ سیاق سباق سے کرتے ہیں تو فی الحال ہم سے کا ترجمہ کر لیں، باقی جب وہ پورا جب جملہ آئے گا نا تو ہم اسی حساب سے ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. بی رسولہ، اس کے رسول سے، بی رحمتہ سے، بی نعمتہ نعمت سے، بی حمدہ اس کی تعریف سے، بی امرہ اس کے حکم سے، بی اذنہ اذن ربی حکم اجازت، صحیح ہے، اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے. آگے ید، ید کا مطلب کیا تھا؟ ید ہاتھ نا، بیدہ اس کے ہاتھ سے، بعہدہ اس کے وعدے، اس کے عہد سے، بسحرہ اس کے سحر، اس کے جادو سے، بمثلہ اس کی مثال سے، بآیاتہ اس کی نشانیوں سے. اچھا یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ یمین. یمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ. زبردست. بیمینہ اس کے سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے. بنصر، نصر کا مطلب کیا ہے؟ حمایت، مدد ہے نا. بنصرہ اس کی حمایت سے، اس کی مدد سے. بحکمہ اس کے حکم سے. بأہلہ اس کے اہل سے، اس کے گھر والوں سے. چلیے لی کا مطلب کیا تھا؟ کے لیے نا. لربہ اس کے رب کے لیے. لأمہ اس کی ماں کے لیے. لولیہ اس کے ولی. ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ ولی دوست ہے نا. جیسے ولی اللہ ہم کہتے ہیں، اولیاء اس کی جمع ہے، تو ولی کا مطلب دوست. لولیہ اس کے دوست. لی کا مطلب کے لیے، اس کے دوست کے لیے. آگے لأبیہ اس کے باپ کے لیے، والد کے لیے. لامرأتہ اس کی عورت، اس کی بیوی کے لیے. لنفسہ اس کے نفس کے لیے. لابنہ اس کے اولاد بیٹے کے لیے. لفضلہ اس کے فضل کے لیے. لصاحبہ اس کے ساتھی کے لیے. لحکمہ اس کے حکم کے لیے. لقومہ قوم کے لیے. لأختہ اخ کا مطلب ہوتا ہے بھائی، اخت کا مطلب بہن، اس کی بہن کے لیے. لرسولہ اس کے رسول کے لیے. یہ آگے اگلا وہ بھائی کے لیے. لأخیہ اس کے بھائی کے لیے. لنورہ اس کے نور کے لیے. لکلماتہ اس کے کلمات، اس کے فیصلوں کے لیے. اب یہاں سے وہ کام آ گیا جملے، جو آپ لوگ انشاءاللہ العزیز مکمل جملے ان کا ترجمہ کریں گے. آپ چلیے پہلا جملہ کیا ہے؟ فا. ایک ایک حرف کا ترجمہ کریں. فا بس. انما بے شک، در حقیقت. حسابہ اس کا حساب. زبردست. عند ربہ عندہ کا مطلب پاس تھا نا. ربہ اس کا رب. عند ربہ زبردست. بس بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. یہ والی آیت کو بھی اسی طرح کی کلاس کا ترجمہ کریں. ف ہوا وہ علی نور نور پر ہے. زبردست. من ربہ اس کے رب سے. مراد کیا ہے؟ اپنے رب سے. اچھا یہاں پہ یہ سمجھ لیجیے اس کا تو ہم ترجمہ کرتے ہوئے آئے نا، لیکن ہم اردو کے اندر دیکھیں گے سلیس ترجمے میں ہم یہاں پہ اس کا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم اس کے کی جگہ کیا کہتے ہیں؟ اپنا. کیا مطلب؟ بس وہ نور پر ہے اپنے رب کی طرف سے. اس کے ویسے کیا لفظی معنی ہوں گے اس کے رب کی طرف سے، لیکن ہم اردو ترجمے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنے رب کی طرف سے. آگے فی قلبہ اس کے دل میں. مرض مرض ہے، بیماری ہے. ان بے شک. اخذہ اس کی پکڑ. علیم شدید. علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک. علیم شدید سخت دردناک ہے. وہوا اور وہ
ظالم ظالم ہے لنفسه اپنے نفس لی اپنے نفس کے لیے. زبردست. آگے و اور للہ اللہ کے لیے اللہ ہی کے لیے ہیں العزت عزت و لرسولہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. چلیے کانا ابھی ہم نے تھوڑا دہرایا تھا کانا تھا ہے نا. علی بینہ بینہ کا مطلب ہوتا ہے واضح نشانی. علی بینۃ کا مطلب ہوگا واضح نشانی پر. من ربہ اپنے رب سے اس کے رب سے. واللہ اور اللہ. متم کا ترجمہ لکھا ہوا ہے متم پورا کرنے والا ہے. نورہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے. چلیے ہوا ہذا یہ من عدوہ اس کے اس کے دشمن سے ہے. یہ اس کے دشمن میں سے ہے. صحیح ہے. اسی طرح یہ ہذا یہ من شیعتہ اس کے گروہ میں سے ہے. چلیے پس لِأُمِّهِ ماں لِأُمِّهِ اس کی اس کی ماں کے لیے. بس اس کی ماں کے لیے الثلث تیسرا حصہ ہے. چلیے یہ رت پڑھیے کیا ہے ضرہ. یہ ذات کے اوپر زبر ہے غلط لکھا پیش. ضرہ ابھی ہم نے پڑھا تھا ضرر. ضرر کا مطلب کیا ہوتا ہے نقصان. ضرہ اس کا نقصان. اقرب بہت قریب ہے. من نفعہ اس کے نفع سے. زبردست. ہاں یہ رت پڑھیے پہلا انا بے شک یہ والا انا بے شک صالحا صالح علیہ السلام کہ بے شک صالح علیہ السلام مرسل بھیجے گئے ہیں رسول ہیں. من ربہ اپنے رب کی طرف سے. زبردست. والنجوم اور ستارے ہیں مسخرات مسخر ہیں بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے. زبردست. لا مبدل نہیں ہے کوئی بدلنے والا. لِكَلِمَاتِهِ اس کے کلمات کو اس کے فیصلوں کو. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ اس گروہ میں نہیں شیعتہ اس کے گروہ میں اور بے شک اس کے گروہ میں. یہ لفظ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے کیا ہے لا ابراہیم. یہ لا یہ والا ہے کیا مطلب تھا اس لا کا یقیناً ابراہیم علیہ السلام ہیں. آگے ہاں بیدہ ید کا مطلب کیا تھا ابھی ہم نے پڑھا تھا ہاتھ نا. یہاں پہ بی کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا بی کا ہم ترجمہ کریں گے سیاق سباب سے. ایسا ہی ہے نا. تو اب یہاں پہ پورا جملہ آپ سامنے رکھیں پھر آپ بتائیے گا کیا ترجمہ ہوگا بی کا. پہلے بتائیے یدہ کا مطلب کیا ہے اس کا ہاتھ. ملک بادشاہ. بیدہ الملک اس کے ہاتھ میں. الملک بادشاہ. دیکھیں یہاں پہ بی کا ترجمہ آپ کیا کر رہے ہیں میں. صحیح ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اسی طرح بالکل یہاں پہ بھی کریں گے. بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے. ملکوت کل شیء تمام اشیاء ہر شے کی ملکوت بادشاہ. چلیے اگلی پوری آیت ہے انشاءاللہ جس کا آپ ترجمہ کریں گے. ان الانسان بے شک انسان لربہ نہیں یہ لی ہے لی اپنے رب کے لیے. لکنود لا یقیناً کنود ناشکر ہے. اسی طرح یہ والی. اب یہاں پہ کانا کا اصلی ترجمہ کیا ہوتا ہے میں نے کیا بتایا تھا. ہاں وکان الشیطان
اور شیطان تھا لربہ اپنے رب کے لیے کفورن انکار کرنے والا. اب یہاں پہ چونکہ سیاق سبق بتا رہے ہیں یہاں پہ تھا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے ہے ہونا چاہیے. صحیح. چلیے بیدہ الملک اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے وہ ہوا اور وہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے. اگلی آیت فسبحانہ پس پاک ہے الذی جو بیدہ اس کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں ملکوت کل شیء ہر چیز کی بادشاہت ہے. اگلی آیت لا مبدل لکلماتہ لا ہرگز نہیں مبدلہ بدلنے والا لکلماتہ اس کے کلمات کو وہوا لیکن یہاں پہ ہوا کے بعد ال آ رہا ہے یہ والا اصول لگے گا وہو السمیع العلیم اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. چلیے آگے ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں سے. اب یہاں پہ من سے جملہ شروع ہو رہا ہے نا تو سے کے بجائے میں سے کر دیں. یہاں پہ ہم نے سبق کے اندر پڑھا تھا من والے میں کہ عام طور پہ سے ترجمہ ہوتا ہے لیکن اگر من سے ہی آیت شروع ہو رہی ہے تو اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے میں سے. اب ترجمہ کریں وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی آیات میں سے اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا خلق السماوات والارض آسمان و زمین کی پیدائش خلق. اسی طرح بالکل یہی والی آیت اس طرح کی وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اللیل رات والنہار اور دن والشمس والقمر اور چاند. اگلی ہے وَأَذَانٌ اور یہاں پہ اس کی تو نہیں ہے نا ہو نہیں ہے وَأَذَانٌ اور اذان ہے صحیح ہے یا اعلان ہے من اللہ اللہ کی طرف سے اللہ سے وَرَسُولِهِ ہی اور اس کے رسول سے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے اِلَى النَّاسِ انسانوں انسانوں کی طرف انسانوں کی طرف لیکن مراد وہی ہے انسانوں کے لیے. صحیح. آگے چلتے بل اردو میں ہم کہتے ہیں نا بل کیا کہتے ہیں پورا بلکہ یہ وہی ہے بلکہ صحیح ہے. بل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا حصہ قرآن کے اندر وہ ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بس غور کرنے کی بات ہے تھوڑی سی. صحیح ہے. بلکہ ہم کب کہتے ہیں جب کسی بات سے اگلے درجے پر جب جا رہے ہو بلکہ تو یہ بھی ہے یہ اس کو بھی ہم عربی کے اندر بھی بل کو کہا جاتا ہے البل للترقی. بل جو آتا ہے ترقی کے لیے آتا ہے یعنی پچھلے مرحلے سے اگلے مرحلے کی طرف جانے کے لیے جو ہم اردو میں بلکہ کیا ترجمہ کرتے ہیں بالکل وہی پچھلے مرحلے سے اگلے مرحلے کی فوقیت کی طرف. یعنی یہ ایک یہاں پہ تو یہ ہے بلکہ اس سے ہاں یہ ٹھیک ہے. چلیے ہم ترجمہ کرتے ہیں بل انسانو ترجمہ کیجئے بلکہ انسان اعلی نفسی ہی اپنے نفس پر اپنی جان پر بصیرہ گواہ ہے دیکھنے والا ہے. اب اگلی پچھلی آیت کیا اس میں نا اس میں ہم نے دو الگ الگ حصوں میں پڑھا تھا یہ پوری ایک مل کر آیت آ گئی ہے. ہذا یہ من شیعتہ ہی اس کے گروہ میں سے وا ہذا یہ من عدوہ اس کے دشمن. یہ ہو نا قبطی اور نبطی والا جو واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا کہ ایک فوقذ موسیٰ فقضى علیہ کہ جو دو آپس میں جھگڑ رہے تھے یہ والا ہے اس جگہ کی آیت ہے هذا من شیعتی وهذا من عدوی. آگے چلیے لا معقب معقب کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کیا کوئی روکنے والا نہیں. لا معقب کوئی روکنے والا نہیں ہے لحکمہ اس کے حکم کو اس کے حکم کے لیے. وہو اور وہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے. یہ والی آیت بھی ہم لوگوں نے ابھی اب مکمل پڑھ رہے ہیں پہلے تھوڑا سا حصہ پڑھا تھا. والنجوم اور ستارے مسخرات مسخر ہیں بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے.
ٹھیک ہے. ان فی ذالک اس میں زبردست بے شک اس میں لآیات لا یقیناً نشانیاں ہیں. صحیح ہے. اس طرح وکان الانی ومن وراء. اچھا ایک بات بتائیے, ورا یہاں پہ آگے چونکہ ترجمہ تو ہے, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بہت ساری جگہ پر ورا, جیسے ما ورائے عقل, ما ورائے عدالت, ہم کہتے تھے نا بہت ساری چیزوں میں. بالا تر پیچھے, ورے پیچھے وہ بھی کہتے ہیں. من ورائہ اس کے پیچھے سے, اس کے پیچھے سے عذاب غلیظ سخت عذاب. آگے وکان الکافر اور کافر تھا یعنی کافر ہے, مراد یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے وہ کافر ہے علی ربہ اپنے لفظی معنی علی ربہ اپنے رب پر, لیکن مراد یہاں پہ کیا ہے اپنے رب کے خلاف, ظہیراً مددگار. یہ والی آیت ہم نے یہاں تک پڑھی تھی. اب پوری مکمل ہم سورہ برات کی ترجمہ پڑھیں گے پوری آیت کا. وَأَذَانٌ اور اعلان ہے, من اللہ اللہ سے, وَرَسُولِهِ کی طرف سے, إِلَى النَّاسِ انسانوں کی طرف, انسانوں کے لیے, یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن. کیا اعلان ہے؟ ان اللہ بے شک اللہ بریء لا تعلق ہے من المشرکین مشرکوں سے. الحمدللہ. چلیے اب یہاں پر ہوتے ہیں کیونکہ یہاں سے نیا کچھ آ رہا ہے. اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. جی یہ سورہ یوسف گزشتہ کلاس میں ہم لوگوں نے سورہ یوسف کا ایک رکوع پڑھا تھا نا, پہلا رکوع. اب کوشش کریں گے تھوڑا سا آگے اور سمجھنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے رکوع شروع ہو رہے ہیں, یہاں سے ہم پڑھیں گے. پہلے لفظ پڑھیے, کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ لقد. یہ تو ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے آگے؟ کانا. اس کے بعد کیا ہے؟ فی یوسف. صرف میں لقد کا ترجمہ بتاؤں گا, باقی پوری آیت کا ترجمہ آپ لوگ کریں گے. لقد کا ترجمہ ہے یقیناً, تحقیق. صحیح ہے. اب آگے ترجمہ کرنا شروع کریں. کانا تھا, زبردست. فی یوسف یوسف, زبردست, یوسف میں. و اخوتہ اور اس کے بھائیوں میں. فی یوسف و اخوتہ یوسف میں اور اس کے بھائیوں میں تھا. اب تھا کے بجائے چونکہ آگے یہ آ رہا ہے نا تو تھی کر لیں. آیاتن, آیات کا مطلب کیا ہے؟ نشانیاں. تو اب کیا ہو جائے گا؟ یوسف میں اور اس کے بھائیوں میں کیا تھی؟ نشانیاں تھیں. آگے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ للسائلین. لی کا مطلب کیا تھا؟ کے لیے. للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے. صحیح ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اذ جب. آگے پڑھیے اگلا لفظ کیا ہے؟ قالو کہا انہوں نے. یہ جمع کے لیے آتا ہے جب واو ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ان سب نے کہا, یعنی بھائیوں نے کہا. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ پورا پڑھیے. لا یوسف. ہم لا یہ پڑھ چکے ہیں. لا کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ زبردست, یقیناً. لا یوسف کیا مطلب؟ یقیناً یوسف. آگے پڑھیے کیا ہے؟ و اخوہ اور اس اخ جو ہے نا ایک کے لیے آتا ہے. اخوہ یہ جمع کے لیے آتا ہے. اور اس کے بھائی ایک کے لیے اور اس کا بھائی ایک کے لیے نا. تو کیا ہوگا؟ لا یوسف یقیناً یوسف و اخوہ اور اس کا بھائی. یہ قالو وہ لوگ کہہ رہے ہیں. کون؟ آپس میں بھائی بات کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ یقیناً یوسف اور اس کا بھائی. آگے پڑھیے کیا ہے؟ احب. اس کے بعد کیا ہے؟ الہ کے بعد کیا ہے؟ ابی. احب. احب ہم لوگوں نے ایک سبق پڑھا تھا اکبر اصغر. اس کا مطلب کیا تھا؟ سب سے زیادہ نا. تو احب سب سے زیادہ محبوب ہے. احب
سب سے زیادہ محبوب ہے. آگے پڑھیے گا الا ابینا. اب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابا جان. نا کا مطلب ہمارے. الا ابینا ہمارے ابا جان کی طرف، یعنی ہمارے ابا جان کے نزدیک یقیناً یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہیں. صحیح ہے. آگے کیا ہے؟ اچھا یہ پڑھیے من نا. یہ من یہ والا ہے. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من 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 سے. نا کا مطلب ہم. من نا ہم سے زیادہ محبوب ہیں. صحیح ہے. یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا جان کی طرف ہم سے زیادہ محبوب ہیں. آگے پڑھیے کیا ہے؟ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. یہاں پہ واو کے اوپر رک جائیے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا، میں اب دہراتا رہوں گا انشاءاللہ. یہ واو، واو کا ایک ترجمہ ہم نے پڑھا ہے. کون سا پڑھا ہے؟ واو کا ایک دوسرا، بلکہ دو پڑھ چکے ہیں. ہاں دوسرا ترجمہ بھی ہم نے کون سا پڑھا ہے؟ قسم. واو کا ایک ترجمہ پڑھا ہے ہم نے، اور واو کا دوسرا ہم ترجمہ پڑھ چکے ہیں قسم. واو کا تیسرا ترجمہ جو ہم لوگوں نے وہاں کلاس میں ڈسکس کیا تھا، دوبارہ دہراتا ہوں، یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ. کیا؟ جب کہ. کیا ترجمہ ہے؟ جب کہ. جب کہ. صحیح ہے. یہاں پہ واو کا کیا ترجمہ کریں گے؟ جب کہ. جب کہ، حالانکہ، جب کہ. صحیح ہے. اب ترجمہ کریں ہمارا و جب کہ. یہ لفظ پڑھی آئی ہے نحنو. نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم. جب کہ ہم. آئیے کیا ہے؟ عصبۃ. جب کہ ہم جوان ہیں. عصبہ کسے کہتے ہیں؟ جتھا، جوان. جب کہ ہم جوان ہیں تو اس کے باوجود ہمارے ابا کو کون زیادہ پسند ہے؟ یوسف اور اس کا بھائی، وہ جب کہ چھوٹے ہیں. ہاں بنیامین. آگے پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ اِنَّا. کیا مطلب؟ بے شک. آگے کیا ہے؟ ابا نا. یہ نانا تو بار بار آ رہا ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. نا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا، ہمارے نا. ان ابانا کیا مطلب ہوگا؟ بے شک ہمارے باپ، ہمارے ابا جان. یہ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ لا. لا یہی والا لا. یقیناً فی ضلال مبین. کھلی گمراہی میں، واضح نا واقفیت میں. ہمارے ابا جان واضح کس میں؟ نا واقفیت میں ہے، لا علمی میں ہے. آگے اگلا لفظ کیا ہے؟ اچھا اس کو نا اگر الگ پڑھیں گے، یہ پتہ ہی کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ گول جو آیت ہے نا، 8 نمبر آیت. اس 8 نمبر آیت کے اوپر دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں. جیم اور سلے. ہاں جیم لکھا ہوا ہے، اور دوسرا کیا لکھا ہوا ہے؟ سلے. کیا لکھا ہوا ہے؟ سلے. صحیح ہے. یہ سلے کا مطلب ہوتا ہے الوصل اولا. سلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الوصل اولا. یعنی اگر ملا لو، ان دونوں کو ملا کر پڑھو تو زیادہ بہتر ہے. صحیح ہے. اور جیم کا مطلب ہوتا ہے وقف مجاز. کیا ہوتا ہے؟ یعنی جائز ہے وقف کرنا یہاں پہ، تو اگر وقف کر دو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ملا دو تو زیادہ بہتر. اس کو کہتے ہیں صلح، الوصل اولا. اور بہت ساری جگہ پہ آتا رہتا ہے، اکثر پڑھنے لیتے ہیں. تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں گے نون جو ہے نا، نون. ہاں زبردست. اگر ہم ملائیں گے نا اس کو دونوں آیتوں کو، تو اس وقت کو ملا کر پڑھیں گے نقتلو. کس طرح پڑھیں گے؟ ان ابانا لفی ضلال مبین نقتلو. مبین نقتلو اس وقت تو بھی پڑھیں گے. لیکن جب ہم نے وقف کر لیا مبین، تو اب ہم کیا پڑھیں گے وہاں پہ؟ اقتلو یوسف. کیا پڑھیں گے؟ اقتلو یوسف. اچھا اقتلو کے لفظ میں پتہ چل رہا ہے کیا مطلب ہوگا؟ قتل کرنا. یہ ایک امر کا صیغہ ہے. اقتلو قتل کر دو. اقتلو یوسف کیا مطلب ہے؟ یوسف کو قتل کر دو. او یا اطرحوه ارضا. ہم ملا کر پڑھیں گے تو اب اطرحوه، اب اطرحوه ارضا. اچھا آپ لوگوں نے وہ ایک اردو میں کہا جاتا ہے مصرع طرح. طرح، طرح کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. مصرع طرح پہلے زمانے میں ہوتا ہے، جب مشاعرہ ہوتا ہے اس کے اندر مصرع طرح ہوتا ہے. مصرع پھینکا جاتا ہے، اس مصرے کے اوپر کیا بنائی جاتی ہے آگے؟ ہاں وزن طرح بنائی جاتی ہے. تو طرح کہتے ہیں پھینکنے کو. تو یہ اسی سے او اطرحوه یا پھینک دو. ہو آج ہم نے پڑھ لیا نا، ہو کا مطلب اسے، اس کو، یا اس کو پھینک دو. آئی کیا ہے؟ ارضن. ارض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمین. ایک زمین میں پھینک دو. جب زمین میں پھینک دو گے تو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ یخلو
لکم آئیے وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. ارضاً کسی ایک ایسی زمین میں یخلو خالی ہو جائے گا لکم تمہارے لیے وجہ ابیکم تمہارے ابا کا چہرہ. لفظی معنی کر رہا ہوں میں. تم اس کو کہاں کر دو کسی زمین میں پھینک دو یا قتل کر دو تو خالی ہو جائے گا تمہارے ابا کا چہرہ تمہارے لیے. صحیح ہے. مراد کیا ہے تمہارا ابا کا چہرہ خالی ہو جائے گا صرف کیا کریں گے تم سے ہی محبت کریں گے وہ کیونکہ اب وہ ہوگا نہیں تو تم سے محبت کریں گے. وَتَكُونُوا اور تم ہو جانا من بعدہ اس کے بعد کیا ہو جانا قوما صالحین نیک بن جانا تو اس کے بعد صالح قوم بن جانا. صحیح ہے. قال یہ اس یہاں پہ اس آیت کو مکمل کر کے ہمارا وقت بھی ہو گیا. قال قائل کہا ایک کہنے والے نے منہم ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا لا تقتلوا یوسف یوسف کو قتل نہ کرنا نہ کرو. و اور القا کہتے ہیں نا القا کرنا القا کیا ہے ڈالنا. والقوہ اور اس کو ڈال دو اس کو پھینک دو فی غیابت الجب جب کہتے ہیں کنویں کو. صحیح ہے. اور غیابہ کا مطلب کیا اندھیر گہرا. فی غیابت الجب کسی گہرے کنویں میں اس کو پھینک دو. یلتقطہ التقط آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا شعبہ لقطہ. لقطہ کسے کہتے ہیں گری ہوئی پڑی ہوئی چیز کو لقطہ اسی سے ہے التقط. یلتقطہ اس کو اٹھا لیں گے کون بعض السیارتی کچھ قافلے والے. سیارہ ویسے سیارہ سواری کو کہتے ہیں نا جی ویسے گاڑی کو کہتے ہیں نا کار کو کہتے ہیں سیارہ نا لیکن یہاں پہ سواری جمع کے نہیں ہے. سواری کا جو قافلے والے آئیں گے سواری آئیں گی وہ اس کو اٹھا لیں گی. ان کنتم فاعلین اگر تم کرنے ہی والے ہو تو اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو اس کے ساتھ یہ کرو تو اس کو اٹھا کر لے جائے. یہاں تک رکھتے ہیں. اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. تو آج کا سبق ہمارا صرف یہ تھا میر ربی کا. آج ہم نے صرف یہ پڑھا ہے. اگلی نشست میں یہ لفظ پڑھ لیجیے. میں صرف خلاصہ بتا رہا ہوں اگلی نشست کا یہ لفظ کیا. اور یہ جو ہے نا ہمارا جو اگلی نشست ہے وہ بہت اہم ہے. اور اس اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ پریکٹس بھی ہم ضرور کریں گے کیونکہ اس کا استعمال یعنی ابھی ہم نے پڑھا ہے ہی کا استعمال کسی لفظ کے ساتھ ناؤن کے ساتھ. اگلی نشست میں ہم اس ہو کا استعمال پڑھیں گے ان لفظوں کے ساتھ. جیسا کہ یہاں پہ ہو کس کے ساتھ آیا ہے یہاں پہ مین کے ساتھ. ہو آئے گا فی کے ساتھ جیسے وہاں پہ فی. ہو آئے گا لی کے ساتھ. ہو آئے گا علا کے ساتھ. ہو آئے گا الا کے ساتھ. ہو آئے گا لا کے ساتھ. اور اس کو استعمال قرآن کا بہت جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں نا ذرا پہلی آیت پڑھیے کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب کیا ہے پورا بغیر وقت کیے پڑھے ذرا لا ریب فی ہی تو یہ وہی ہے ہو سے پہلے فی آ گیا تو کیا بن جائے گا فی ہی اس میں. صحیح ہے. تو اگلی نشست اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ قرآن کے بہت سے الفاظ اگلی نشست میں آنے والے ہیں.